الرحیم وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ پختہ کم تم سے، جب ہم نے تم سے کس بات پر کس میں پختہ وعدہ لیا، کس بات پر کس میں پختہ وعدہ لیا. شاعر کہتے ہیں کہ عمل کرنے پر کس بات پر پختہ وعدہ لیا، اب کس پر عمل کرنا اور وہ کس میں ہے، اس پر جو تورات میں ہے، یعنی جو احکام تورات میں ہے اس پر عمل کرنا جو تورات میں ہے. ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ جو تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا. وقد قد نکالا یہاں، قد رفعنا اور ہم نے اٹھا دیا، ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطورا پہاڑ کو. پیچھے پڑھ چکے ہیں طور پہاڑ بھی مراد ہے، کوئی پہاڑ بھی مراد ہے، کوئی خاص پہاڑ طور بھی مراد، یہ آپ تفسیر پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے اٹھا دیا تم پر طور پہاڑ الجبل پہاڑ. کب اٹھایا؟ شاعر کہتے ہیں اس وقت حین امتنعتم جب تم رک گئے. کب؟ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تحقیق ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور الجبل پہاڑ کو حین امتنعتم جب تم رک گئے من قبولها تورات پر جو عمل کرنا ہے اس کو قبول کرنے سے. تو تورات کو قبول کرنے سے تم رک گئے، سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے طور پہاڑ کو اٹھایا تاکہ وہ تم پر گر جائے، یہ تم پر گرا دیا جائے، یسقط علیکم تاکہ وہ تم پر. یہ علت ہے پہاڑ کو اٹھانے کی. کس کو؟ یعنی پہاڑ کیوں اٹھایا؟ پہاڑ رفعناہ لأجل السقوط علیکم ان لم تمتثلوا کہ تم نے اس کو نہ پکڑا، طور پہاڑ پہ عمل تورات پہ عمل نہ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر گرا دیں. ہم نے اٹھایا اس لیے کہ اگر تم پیروی نہیں کرو گے، فرما برداری نہیں کرو گے تو پھر پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہارے اوپر گر جائے گا تمہارے. تو پھر یہ علت بن گئی رفعنا کی، کس کی؟ گرانے کے لیے پہاڑ کو اٹھایا اگر تم عمل نہ کرو، فرما برداری. وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، آگے مقولہ ہوگا، ٹھیک ہے. وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا، جب ہم نے وعدہ لیا اور ہم نے فرمایا پہاڑ اٹھا دیا، ہم نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ لو ما آتینا جو ہم نے تمہیں دیا بقوہ مضبوطی سے لو، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے. وَاجْتِهَادٍ بِجِدٍ محنت اور مشقت سے پکڑو، محنت. ہاں نہیں تو کہتے ہیں پڑھنے پہ دل نہیں کرتا، پڑھنے پہ کیا نہیں کرتا؟ نماز پڑھنے پہ دل نہیں کرتا. اگر دل نہیں خواہش ہے تو کیا خواہش دل کرے گا تو پڑھو گے؟ دل کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا؟ تو ادھر کون سا کہ پہلی کلاس والا بھی کہ میرا دل نہیں کرتا، میرا وہ کوئی ہوگا جس کا دل کرتا ہو. ویسے بھی دین پڑھنے میں کتنوں کا دل کرتا، یہاں تو ابا جی کا نہیں دل کرتا تو پتر جی کا کرنا مشکل ہے. وہ بھی کہتے ہیں نا دین کی بات نہ کرنا، ہمیں نا احکام بتانا جو ہم پہ کرنا لازم ہے وہ ہمیں نہیں بتانا. ہمیں نہیں بتانا کہ سیدھا راہ کون سا ہے، جنت کی طرف جانے والا کون سا ہے. موبائل دو، ٹھیک ہے، وہ گیم دکھاؤ ہم وہ دیکھیں، کوئی تماشا ہم دیکھیں اور موبائل میں لگے رہیں، لیکن ادھر نہیں. فرمایا لو سختی سے، محنت سے. کیا؟ تو ابتداءً محنتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ محنتیں ہوتی ہیں. بندہ محنت کرتا ہے، تکلیف سہتا ہے، پریشانی سہتا ہے، پھر پھل مل جاتا ہے. پھل تو ایک وقت آتا ہے پھر اس کا دل کرتا پڑھو، محنت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو. لیکن محنت کیا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ گھوڑا ہوتا، گھوڑا کیا، اور وہ گیند کو نا، گیند کو پاؤں مارتا ہے اور سیدھا گیند جو ہے نا سوراخ کے اندر جاتا ہے.
دیکھا آپ نے گھوڑے کو کھیلتے ہوئے؟ تم نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا کیا کہتے پولو؟ تو وہ لے کے جاتا اور اس کے اندر پھینک دیتا ہے۔ گھوڑا یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں کر سکتا، وہ تو کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بندے کام کرتے ہیں نا جو عقل مند ہیں، وہ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ایسے کریں گے اس طریقے سے تو یہ سوراخ میں چلا جائے گا، لیکن وہ گھوڑا کیا ہے؟ گھوڑا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کتا دیکھو، کتا تو کتا آپ کو پتا کیا کرتا ہے؟ وہ شکار کو پکڑتا کھا جاتا ہے، شکار کو کھا جائے گا نا پکڑ کے، لیکن کتے کو سکھاؤ، محنت کرو کتے کے اوپر، وہ محنت قبول کرے تو سمجھ وہ کتا سیکھ جاتا ہے، پھر وہ شکار کھاتا نہیں، مار کے لے آتا ہے، شکار مار کے لے آتا ہے، اسے سکھایا نا۔ تو دیکھو جب سکھایا تو اس کی عادت بدلی ہے، اس کی عادت بدلی تو محنت کروائی اور اس نے محنت کی ہے، تو دیکھو گھوڑا بھی گیند ڈال دیتا ہے، گھوڑا بھی اس طرح جب کتے پہ محنت کی جائے تو کتے کا بھی وصف بدلتا ہے، کتے کا بھی چھوٹے بچے پہ محنت کی جائے تو وہ بھی ٹھیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا محنت سے بندہ بنتا ہے، کس سے؟ محنت سے۔ اور شروع میں تکلیف ہے، لیکن گھوڑے پہ محنت کی جائے، گھوڑا محنت کو قبول کرے تو گھوڑا ایک فن سیکھ جاتا ہے، ایک چلو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کھیلنا ہے اور کس طرح گیند جو ہے نا سوراخ میں ڈالنی ہے۔ تو گھوڑا یہ کر سکتا ہے تو دو ٹانگوں والا انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن محنت کو برداشت کرے تو پھر نا کہتے ہیں نہیں محنت نہیں، تو پھر شروع میں یہ سہنے پڑتے ہیں، اساتذہ کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، اور دین سیکھنے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، جیسے دنیا سیکھنے کے لیے بہت کچھ سہتے ہو، تو اطاعت فرما برداری زبردستی کرنی پڑتی ہے اور نفس سے لڑ کے کرنی پڑتی ہے، محنت سے دین کو پڑھنا پڑتا ہے، محنت سے قرآن پڑھنا پڑتا ہے، مشقت سے پڑھنا پڑتا ہے، اجر بھی ملتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے پھر محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، اتنی مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اللہ کے قرآن کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، دین کے بغیر اس کا دل ہی نہیں لگتا، نماز کے بغیر اسے چین ہی نہیں آتا، اطاعت و فرما برداری کے بغیر اس کو چین ہی نہیں، بس ذرا ایسا ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دل یہ کرتا ہے کہ جس کا بندہ ہوں اسی کے آگے جھکے رہوں اور اسی کا ذکر کرتے رہوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر زبردستی کرانا پڑتا ہے، بات کیا کرنا پڑتا ہے؟ بات نہیں کرتے، اب گھوڑا نہیں کرتا تو کرانا پڑتا ہے، کتا نہیں کرتا تو کرانا پڑتا ہے، زبردستی بچوں سے بھی کرایا جاتا ہے، زبردستی یہ جو مشقیں ہوتی ہیں زبردستی کرائی جاتی ہیں، کیا کیا زبردستی، کیونکہ اسے کچھ بنانا ہوتا ہے، اسے بچے کہہ رہے تھے ابا جی پہ تو ہمیں کچھ کھیلنے بھی نہیں اتنا دیتے، ہمیں تو پھرنے بھی نہیں دیتے، دیکھو ہمیں بند کر کے رکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تفریح کے لیے، باقی وہ کرتے ہیں، کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگاتے ہیں، کیونکہ ابھی پتر جی ابا جی تو بنے نہیں، تو ابا جی انہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں، اماں جی بھی کچھ بنانا چاہتی ہیں، اسے کہتے ہیں پڑھو، دین حاصل کرو، دنیا کبھی اچھے علم حاصل کرو لیکن دین کے تابع رکھ کے کرو، اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ اسے برداشت کرواتے ہیں، اسے نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر دعائیں دیتا ہے کہ اس وقت محنت نہ کراتے تو آج یہ مقام و مرتبہ نہ ملتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر ہم سے زبردستی کرایا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اللہ فرماتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لو جو ہم نے تمہیں دیا قوت سے، یہاں سے بات چلی تھی قوت یعنی جد اور اجتہاد، محنت سے، کس سے؟ محنت سے، کوشش سے، لے لو واسمعوا اور سنو، ما تؤمرون به سماع قبولکم، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کا تمہیں اس کو سنو، سماع قبولہم، سماع قبول کا سننا، کس کا؟ یعنی سننے سے مراد یہ ہے کہ قبول کرو، کیا کرو؟ جس کا تمہیں دیا جاتا ہے اسے قبول کرو۔ ہمارے ہاں دیکھو بولا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی اللہ نے نہیں سنی، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من، اللہ سنتا نہیں، اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قبول نہیں کی، کیا؟ اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے بعد تو میری تو سنی نہیں جاتی، ادھر تو پیسوں والوں کی سنی جاتی ہے، ادھر تو ادھر کچہریوں میں، ٹھیک ہے، وابٹا میں سفارش چلتی ہے، مالدار چلتے ہیں، مال چلتا ہے، بابا چلتا ہے، تو کہتے ہیں ہماری تو وہاں سنی نہیں جاتی، تو کیا مطلب سنتا کوئی نہیں، سارے ہی بہرے بیٹھے ہیں۔ الگ بات ہے جو
دین سے ہٹ جاتا ہے وہ بہرہ ہی ہے، لیکن سنتے تو ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قبول نہیں کی جاتی، ہماری سنتے نہیں، قبول ہی نہیں کرتے، تو بابا چلتا تو قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کی؟ سوارے چلتی ہے، فون آتا ہے تو پھر بندہ نہیں دیتے، اسی فون پہ کام کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اسمعوا میں مطلب یہ کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو قبول کرو۔ تو ہر جگہ سما کا مطلب اس کان سے سننا نہیں ہوتا، حالی قبول کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ قبول کرنا۔ اس سے اشارے نے کہا سماع قبولی قبولین۔ قولوا سمیعنا، تو انہوں نے کہا سمیع، ہم نے سنا۔ کیا؟ قولک، آپ کے قول کو سن تو لیا، قولک مفعول نکالا، ہم نے سنا آپ کے قول کو، وعصینا مانا نہیں، قبول نہیں کیا، سنا بس۔ اسے کہتے ہیں یہ بس سنتا ہی ہے، اندر نہیں اتارتا، یہ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تو وہ سنو جس سے قبولیت ہو، قبول کرو، لیکن سنا کرے گا۔ استاد کتنی دفعہ کہتے ہیں پڑھو، محنت کرو، یہ نہ کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، ماں کا ادب کرو، سنیاں سنی کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ یہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نا بھینسا، تو بھینسے کے آگے بین بجاؤ، خوش ہوگا؟ تو 6 گھنٹے لگا دو، اسے اثر ہوگا؟ تو تھوڑی دیر سانپ کے آگے چلاؤ تو سانپ مست ہو جاتا ہے، سانپ۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہمیں اتنے قرآن و حدیث سے بھی بتایا جاتا ہے، ویسے ہی سمجھایا، ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر تھوڑی دیر کے ہم کہیں بھینسے تو نہیں بن گئے ہم؟ کیونکہ بھینس کے آگے بین نہیں کام کرتا۔ تشبیہ نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے آگے اچھی باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اتنے ہی سخت ہو گئے ہم، اتنی خدا سے دور ہو گئے ہیں، اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، بار بار ہم ایسا کرتے ہیں، بڑے چھوٹے کرتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں دین کی طرف آتے؟ ہم کیوں نہیں ادب کی طرف آتے؟ اخلاق کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمارے اندر یہ چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ کیوں؟ پھر بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، رونا چاہیے۔ لیکن جانور کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ؟ سانپ کے آگے بجاؤ تو مست ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی غذا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ انہوں نے کہا ہم نے سنا آپ کے قول، وعصینا سنی، بس مانا نہیں، نافرمانی کی۔ کس کی؟ امر کا، آپ کے حکم کی۔ یہ مفعول نکالا، آپ کیوں؟ کیونکہ نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا، اور پلا دی گئی، پلا محبت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بچ گئی تھی۔ اشربوا، پلا دی گئی، اشربوا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، یہاں حب محذوف ہے، حب العجلی، بچھڑے کی محبت۔ بچڑا تو نہیں پلا دیا گیا، تو اس سے سمجھ آ رہی ہے۔ اب ایسا بھی اسکالر ہوں، وہ کو بچڑی پلا دیا گیا، کو کرو ترجمہ، جو کہتے ہیں کہ تفسیر کی طرف نہیں جانا، لفظ با لفظ وہ کرو، لفظ با لفظ۔ اشربوا، پلا دی گئی، انہیں پلا دیا گیا ان کے دلوں میں، ان کے کیا؟ بچڑا دلوں میں پلا دیا گیا۔ بچڑے کو پلایا گیا، بچڑا پلایا جاتا؟ تو حب العجلی، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، رچا دی گئی، پلا دی گئی۔ اس کی وضاحت آ گئی، یعنی رچ بچ گئی۔ رچ کیا مطلب؟ شاعر کہتے ہیں ای خالطہ حبہ، اس کی محبت ان کے دلوں میں مل گئی، گل گئی، تو رچ بچ گئی۔ یہی ترجمہ نے کیا کہ اس کی محبت، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں مل گئی۔ ان کے کیسے؟ کما یخالط الشراب خلال القلوب، جیسے پانی دل کے اندر مل جاتا ہے، تو وہ مل گیا نا اس کے ساتھ، ایسے ہی بچڑے کی محبت ان کے دل میں مل گئی۔ ٹھیک ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ کس وجہ سے یہ ہوا؟ اتنی بچڑ کی محبت ان کے کفر کی سبب کیا ہے؟ کفر۔ کہہ دیجئے لہم، ان کو، بیسما، کتنا بری شے ہے، شیئن، وہی جو تمیز ہے کل بتا دی، بیسا کے اندر ہوا ضمیر، وہ ممیز اور یہ اس کی تمیز، یہ ممیز تمیز میں کیا فاعل بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ کتنا برا ہے، یأمرکم بہ، وہ جو تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، جس کا تمہارا ایمان تمہیں، کتنا برا ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی تمہارا ایمان لانا تورات پر۔ کس پر؟ عبادت العجلی، کتنا برا ہے وہ چیز، کتنی بری ہے جو تمہیں تمہارا ایمان
ہاں جس کے ساتھ تمہارا ایمان تورات پہ لانا بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، اگر تم بہا زمیلہ یعنی اس پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم تورات پر جیسا کہ تم نے گمان کیا، کما زعمتم جیسا کہ تم نے، معنی یہ ہے کہ لستم مومنین، تم مومن نہیں ہو، تم ایمان لانے والے۔ کیوں؟ لأن الایمان لا یأمر بعبادۃ العجل، کیونکہ ایمان وہ بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ تورات پر ایمان لانا نعوذ باللہ من بچے کی عبادت کا حکم دے گا؟ اگر تم اپنے گمان کے مطابق مومن ہو تو کیا اس بری چیز کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرنا، تورات پر ایمان لانا؟ مطلب یہ لستم بمؤمنین، تم ایمان ہی نہیں رکھتے تورات پر۔ تم اگر تورات پر ایمان رکھتے تو بچڑے کی پوجا نہ کرتے، کیونکہ ایمان لا یأمر بعبادۃ العجل، کیونکہ ایمان جو ہے تورات پر لانا، یہ ایمان یہ بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ اور یہاں والمراد آباؤہم، مراد کون ہے؟ وہ تو نہیں نا حضور کے دور میں، انہوں نے تو نہیں ایسا کیا نا، ان کے باپ نے کیا، بڑوں نے کیا، کہا کہ مراد ان کے باپ ہیں، مراد ای فکذالک، یعنی یوں ہی تم، جیسے تمہارے باپ تھے نا، یوں ہی تم لستم بمؤمنین بالتورات، تم بھی تورات پہ ایمان نہیں رکھتے، جیسے تمہارے پیو دادا نہیں ایمان رکھتے تھے، تم بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وقد کذبتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ والایمان بہا، اور تورات پر ایمان لانا، لا یأمر بتکذیبہ، وہ تو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کو حکم ہی نہیں دیتا۔ تورات پر ایمان صحیح ہو تو پھر تو رسول اللہ کو بھی مانتے، سمجھ آ گئی؟ تو تمہارا ایمان لانا تورات پر، وہ تو یہ حکم ہی نہیں دیتا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے، بلکہ ان کے آگے گردن کو جھکایا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد